بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کل ہم نے آخر میں نیت کے شرط ہونے سے متعلق مسئلہ تفصیل سے پڑھا تھا کہ وضو یہ حکم تعبدی ہے، یعنی ایسی عبادت ہے جو غیر معلل ہے، جس کی علت واضح نہیں، اس لیے اس میں نیت کرنا شرط ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ اس سے متعلقہ یہ بات ہے مختصر کہ نیت کس چیز کی کرنی ہے، یعنی کیا انسان یہ نیت کرے کہ میں اس وضو سے نماز پڑھوں گا، یا یہ نیت کرے کہ اس وضو سے قرآن پڑھوں گا، یا یہ نیت کرے کہ اس وضو سے میں ذکر کروں گا، یا نفل نماز پڑھوں گا، یا نفل فرض نماز پڑھوں گا۔ نیت کس بات کی کرنی ہے؟ بعض فقہا نے یہ تکلف کیا ہے، بعض فقہا نے اس طرح کی تکلف پر مبنی باتیں کی ہیں کہ ہر عبادت کے لیے الگ الگ بندہ نیت کرے۔ ان کی مراد ہے کہ اگر کسی نے نفل پڑھنی ہے تو نفل نماز کی نیت کرے، فرض پڑھنی ہے تو فرض نماز کی نیت کرے۔ تو ان کے خیال میں جس عمل کے لیے وضو کیا گیا ہو اسی عمل میں وضو مفید ہوگا۔ یہ خواہ کا تکلف ہے۔ میں نے کل بیان کر دیا تھا کہ اس میں رفع حدث کی نیت کافی ہے، یعنی حدث رفع کرنے کے لیے، اپنی بے وضوئیگی کی حالت کو ختم کرنے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں۔ جب حدث رفع ہو گیا تو اس سے آپ ہر وہ عبادت کر سکتے ہیں جس میں وضو کی ضرورت ہے، بس رفع حدث کی نیت کریں۔ اور اس میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ فرض نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا نفل نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ یہاں پر اسی طرح کی انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے، یہ تکلف خام کا، ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو رفع حدث کی نیت کافی ہے۔ جب رفع حدث سے ہو گیا، یعنی جب حدث دور ہو گیا اور آپ باوضو ہو گئے، تو اس سے ہر وہ عبادت کی جا سکتی ہے جس کی وضو میں جس کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ لیں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا تو یعنی وضو یا غسل کرتے وقت آدمی کس چیز کی نیت کرے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، یا تو بڑی عبادت سر انجام دینے کی نیت کرے تو اس میں نوافل اور سنن خود بخود ہی داخل ہو جائے گی، جیسا کہ فرض نماز، دعا وغیرہ کی نیت کرنے والا بالاتفاق اسی وضو سے نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ان کے خیال میں بعض فقہا نے کہا کہ بڑی عبادت کی نیت کر لے تو چھوٹی عبادات، یعنی فرض نماز کی نیت کر لی تو باقی ہر چیز اس میں خود ہی داخل ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ اگر کسی نفلی عبادت کی نیت سے طہارت حاصل کرے، یعنی وضو کرے، طہارت حاصل کرنے سے مراد اگر وضو کرتا ہے اگر انسان نفلی نماز کے لیے، تو کیا اس میں فرض نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ یہ تکلف کیا بعض فقہا نے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا نا، بعض نے کہا کہ ہر عبادت کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے اور انسان نیت میں یہ بات سوچے کہ ہم کس عبادت کے لیے وضو کرنے لگے۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ کسی نفلی عبادت کی نیت سے اگر وضو کیا ہے تو اس سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ جب اس نے طہارت کسی عبادت کی غرض سے حاصل کی ہے، یعنی وضو جس مقصد سے بھی کیا ہے، تو اس سے کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ اس میں مختصر بات یہ ہے، جو تحقیق کی بات ہے، کہ بندہ بس رفع حدث کی نیت کرے۔ جب رفع حدث ہو گیا، یعنی حدث ختم ہو گیا، بے وضو ہونے کی حالت سے نکل کر انسان حالت وضو میں آ گیا، تو اس وضو سے انسان جو چاہے عبادت کرے، جن عبادات میں بھی وضو کی ضرورت ہے۔ باقی یہ تکلفات ہیں فقہا کے کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ نیت کا سوچنا، اس کی شریعت میں کوئی دلیل، بس وضو سے رفع حدث کی نیت کافی۔ نیت کے بعد اب وضو کے مسائل ہیں باقی۔ یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیں، کسی بھی عبادت میں یا کسی بھی عمل میں بعض شرائط ہوتی ہیں اور بعض اس کے ارکان ہوتے ہیں۔ شرائط جو ہوتی ہیں نا، وہ خارجی اوصاف کو شرط کہتے ہیں۔ خارجی اوصاف یعنی جو اضافی وصف ہوتے ہیں نا، ان کو شرط کہتے ہیں۔ جیسے وضو میں نیت شرط ہے، نیت یہ اضافی ہے وضو کے اعمال سے۔ جیسے نماز میں وضو شرط ہے اور وضو نماز کے اعمال کا حصہ نہیں ہے۔ تو جو خارجی وصف ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں، لیکن جب کسی عمل کو ہم نے شرط قرار دے دیا تو اس کے بغیر عمل کا وجود ممکن نہیں ہے۔ جب ہم نے نیت کو وضو میں شرط قرار دے دیا تو نیت کے بغیر وضو کا وجود ممکن نہیں، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے نماز کے لیے وضو کا شرط قرار دے دیا تو وضو کے بغیر نماز کا وجود ممکن نہیں، اسے کہتے ہیں شرط۔ دوسرے ہوتے ہیں کسی چیز کے افعال اور ارکان،
اور رکن ہر چیز کا وہ داخلی جز ہوتا ہے۔ اب وضو کے اعضاء کا جو بھی آزاد ہونے کا معاملہ ہے، یہ سارے وضو کے ارکان ہیں، وضو کے اعمال جو ہیں، ان کا آغاز ہاتھ دھونے سے ہوتا ہے اور اختتام پاؤں دھونے پہ ہوتا ہے۔ وضو کے ارکان ان کو بولتے ہیں، یا وضو کے اعمال، آپ یوں سمجھیے وضو کے افعال ہیں۔ اب ان افعال میں سے جن افعال کی حیثیت یہ ہو کہ ان کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، یعنی ان کے بغیر وضو کا وجود ہی نہیں ہے، وضو ان کے بغیر کالعدم ہے، ان کو ارکان کہتے ہیں۔ اور وہ افعال جن کے بغیر وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ان کو مستحب قرار دیا گیا، ان کو مستحب قرار دیا گیا، ان کو ارکان نہیں کہتے۔ تو اس لیے فقہا نے وضو کے اعمال کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ کو ارکان کہہ دیتے ہیں اور کچھ کو وہ سنن کہہ دیتے ہیں، اور کچھ نے مزید تکلف کر کے کچھ کو ارکان کہہ دیا، کچھ کو واجبات کہہ دیا، اور کچھ کو مستحبات کہہ دیا۔ تو تکلف در تکلف جتنا بھی کرتے جاؤ، تو بنیادی طور پر آپ شرط اور رکن میں پہلے فرق سمجھ لیں۔ شرط وہ خارجی وصف ہوتا ہے، جیسے نیت وضو کے لیے شرط ہے، اور وہ وضو کے اعمال کا حصہ نہیں، وہ ایک اضافی چیز ہے۔ اور باقی جو وضو کے اعمال ہیں، رکن وہ جزء داخلی ہوتا ہے۔ اب کیا وضو کے تمام اعمال ارکان ہیں، یا ان میں سے بعض کو ہم مستحب کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہے بحث۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے، آپ کی ہر سنت پر عمل کرنا۔ اب وضو میں چاہیے تو یہ کہ انسان ویسے ہی وضو کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور آپ نے اپنے ہر وضو کا آغاز آپ نے ہاتھ دھونے سے کیا ہے۔ ہاتھ دھونا یہ وضو کا پہلا عضو ہے، ہاتھ دھونے سے وضو کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاتھ کے بعد جو بھی ہم جیسے وضو کرتے ہیں وہ کلی ہے، اور اس طرح ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا ہے اچھی طرح، پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا، اور پھر بازو، اور اس کے بعد سر کا مسا، اور کانوں کا، اور پاؤں، یہ آپ نے جیسے پورا وضو کیا اکثر، بلکہ تمام کی تمام احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وضو ملتا ہے۔ اب چاہیے تو ہے کہ ہم اس سارے وضو ہی اسی انداز میں لازم کریں، اور آپ نے ان میں سے کئی ایک کاموں کا باقاعدہ حکم بھی دیا ہے، آپ اس کی تفصیل پڑھ لیں گے۔ لیکن فقہا نے کیا کیا؟ فقہا نے بعض فقہا نے ایسا کیا کہ جن اعمال کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، قرآن میں 4 اعمال کا ذکر ہے وضو میں۔ آیت وضو میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جب نماز پڑھنی ہو تو وضو کرو، اور وضو میں کیا کرنا ہے؟ پہلے چہرے دھونے کا ذکر ہے، فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو، چہرے کے بعد آتا ہے وایدیکم الی المرافق، اپنے بازو دھو لو کوہنیوں سمیت، چہرے اور پھر بازو۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، پھر وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 اعمال کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اور بعض فقہا نے کہا کہ یہی وضو کے رکن ہے، اور باقی کو مستحب کہہ دیتے ہیں۔ باقی کیا ہے؟ باقی کلی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، یا کانوں کا مسح ہے، یا شروع میں ہاتھ دھونا ہے، یا داڑھی کا خلال بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، جو گھنی داڑھی والے ہوں۔ تو ان اعمال کو مستحب کہہ دیا گیا جن کا قرآن میں ذکر نہیں۔ یہاں پر انہوں نے مسئلہ کا آغاز کلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے کیا، اس سے پہلے ہاتھوں کا حکم بھی ذکر کرنا چاہیے، وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، ہم اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ وضو کے شروع میں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دھوئے ہیں، کیونکہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو ہاتھوں کی مدد سے پانی لے کر ہی وضو کرنا ہے۔ یہ تو یعنی معقول بات نہیں ہے کہ انسان ہاتھ دھوئے بغیر ہی پانی لے اور منہ میں پانی ڈال لے، یہ تو کوئی بھی صاحب عقل نہیں کرتا کہ ہاتھ میلے کچیلے ہیں، ہاتھ دھونے کے قابل ہیں۔ اور عموماً جب بھی انسان یعنی ہاتھوں کے ساتھ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے، کھانے کا مسئلہ ہو، اور پانی اگر ہاتھ کے ذریعے پینا ہو، یا منہ میں ڈالنا ہو، یا چہرے کو دھونا ہو، تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے شروع میں ہاتھوں کو دھویا ہے، اور ہاتھوں کے دھونے کو عموماً علماء نے مستحب کہا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرتے وقت ہاتھوں کو دھویا ہے، تو ہاتھوں کو دھونا بھی لازم ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے بعض حدیث میں اس کا حکم بھی دیا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نیند سے اٹھے تو برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ اور ہاتھوں کو دھونا، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، وضو سب سے پہلے ہے، نماز پڑھنی ہے فجر کی، یا فجر سے پہلے کوئی اٹھا تہجد پڑھنی ہے تو سب سے پہلے وضو ہی کرے گا۔
تو वहां पर हाथों को धोने से मुराद वजू के शुरू में हाथों को धोना बाज़ उलमा ने मुराद लिया, और यही बात सही है कि उस हदीस में आपने वजू के शुरू में हाथ धोने का हुक्म दिया, और आपने हर वजू के शुरू में हाथ धोए हैं। और मैंने कहा हाथ के जरिए फिर बाकी वजू करना है, और बाकी वजू हाथ धोए बगैर हो नहीं सकता, इसलिए शुरू में हाथों को 3 दफा धोया जाता है। 3 दफा धोना ये मुस्तहब है, बेहतर है। बाकी 1 या 2 मरतबा धोने से भी अगर यानी वजू पूरा हो जाए, हाथ अच्छी तरह साफ हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं। 1 या 2 मरतबा आज़ाए वजू का धोना भी साबित है। हाथ धोने के बाद अगला मसला है जो आपके सामने लिखा है, कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म। इन दोनों का एक साथ जिक्र किया, क्योंकि ये दोनों काम जो सुन्नत है ना, आगे हदीस आ जाएगी, वहां हम इंशाल्लाह मजीद वजाहत कर देंगे। एक चुल्लू से दोनों काम किए जाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया है। जो सही हदीस है बुखारी मुस्लिम या दीगर कुतुब हदीस में, उनमें आप चुल्लू एक पानी का लेते थे और आधा आप मुंह में डालते और आधा नाक में डालते, कुल्ली मुंह में पानी हिलाकर उसको बाहर। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि अपने चेहरे को धो लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपना चेहरा धो लो। तो चेहरा धोने का जब अल्लाह ने हुक्म दिया, अब नाक और मुंह का अंदरूनी हिस्सा ये भी चेहरे में शामिल ही है ना। जब हम चेहरा धोते हैं तो नाक और अ, मुंह का अंदर वाला हिस्सा ये भी चेहरे में शामिल है, ये कोई चेहरे से अलग तो नहीं है। जब ये चेहरे में शामिल है तो इनको भी साथ ही धोना है। इस मसला पर हम बात कर रहे थे कि फुकाहा ने जो बहस की है कि वुजू में कुल्ली करने का और नाक में पानी डालकर नाक को साफ करने का क्या हुक्म है, क्या ये वुजू में यानी वाजिब है या मुस्तहब है, ये मसला है। इसमें पहला कौल हमने पढ़ा, वो हनाबिला का मौक़िफ़ है कि दोनों ही वाजिब है। इनकी दलील क्या, आयत वुजू में अल्लाह ने फरमाया फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो। इनका इस्तेदलाल ये है कि अल्लाह ने जब चेहरे को हुक्म दिया तो नाक और मुंह का अंदरूनी हिस्सा वो भी चेहरे से ही ताल्लुक रखता है, वो चेहरे से अलग तो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर यानी चेहरे के अंदर मुंह को दाखिल करते हुए मुंह के अंदर से कुल्ली की है मुंह को साफ करने के लिए, और नाक को आपने पानी डाल के जो साफ किया है, ये भी चेहरे के अंदर ही शामिल है, ये चेहरे से अलग तो नहीं है। तो आपका बयान है जो आयत करीमा में, यानी आयत में है फ़ग़सिलू वुजूहकुम, चेहरा धो लो। अब लुग़वी तौर पर अगर हम बात करें तो चेहरा उसे कहते हैं जिससे इंसान दूसरे का सामना करता है। जो इंसान का सामने वाला हिस्सा है ना, सर के आगे मुत्तसिल चेहरा मारूफ है। चेहरा सामने के हिस्से को कहते हैं, और मुंह के अंदरूनी हिस्से को और नाक के अंदरूनी हिस्से को बाज़ फुक़हा ने कहा कि चेहरे में दाखिल नहीं है। इसका जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के इस लफ्ज़ वजूह की जो आपने ताबीर की है, हमें उसको लेना चाहिए। आपने यानी इस वजूह हुक्म से ये समझा जो अल्लाह ने चेहरे धोने का हुक्म दिया कि कुल्ली भी की जाए और नाक में पानी भी डाला जाए। तो आपका ये अमल ये कुरान करीम की आयत पर कोई इजाफा नहीं, बल्कि उस हुक्म की तफसीर है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अल्लाह के इस हुक्म की तफसीर है। तो वजहुन में चेहरे का अंदरूनी हिस्सा यानी मुंह भी शामिल है, और नाक के अंदरूनी हिस्सा भी शामिल है। ये सब वजहुन में शामिल है। तो आयत वुजू में अल्लाह ने जो चेहरा धोने का हुक्म दिया उसमें मुंह भी आ गया और नाक भी आ गया, और बाकायदा इस पर अलग से अहादीस भी हैं। जैसे ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा इस्तजमर अहदुकुम फलयस्तजमिर वित्रन। ये पहले आपने मसला पढ़ा है तहारत में, कि जब तुम में से कोई इस्तिंजा करे तो ताक अदद में इस्तिंजा करे, यानी 3 दफा पत्थर वगैरह का इस्तेमाल करे इस्तिंजा में। तो और दूसरी जो हमारे मसला से मुतालिक बात है, तुमा वाइज़ा तवद्दा अहदुकुम फलयजअल फी अनफिही माअन सुम्मा लियस्तंसिर, कि जब तुम में से वुजू करे तो अपने नाक में पानी डालकर नाक को अच्छी तरह साफ करे। तो आपने हुक्म दिया इज़ा तवद्दा अहदुकुम फलयजअल फी अनफिही माअन, हुक्म वजूब के लिए होता है, अमर वजूब के लिए है, तो वाजिब हो गया, ये आपका हुक्म आ गया। और कुल्ली के वजूब पर लकीत इब्न साबिरा की हदीस है, हदीस लकीत इब्न साबिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लकीत इब्न साबिरा सहाबी बयान करते हैं, का बयान है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी मुकर्रम अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़ा तवद्दअत फमज़मिज़, जब वज़ू करो तो कुल्ली भी करो, जब वज़ू करो तो कुल्ली करो। आपने हुक्म दिया
کہ وضو کرو تو کلی کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وضو میں ان کو چھوڑا نہیں. آپ نے ہمیشہ جب بھی وضو کیا آپ نے کلی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا، اور آپ کی ہمیشگی اختیار کرنا یہ بھی اس کے وجوب کی دلیل ہے. تو یہ پہلا موقف بالکل واضح ہے کہ آپ نے ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا، آپ نے کلی کرنے کا بھی حکم دیا. اور قرآن کریم کی آیت کے الفاظ میں بھی یہ دونوں حکم شامل ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ چہرے کو دھو لو، تو چہرے میں ناک اور منہ کا اندرونی حصہ بھی آتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وضو میں آپ کا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. ہم اس کو صرف پھر غیر واجب کیوں کہیں، اور آپ نے امر کے صیغوں سے حکم دیا لہٰذا یہ واجب ہے. یہی موقف راجح ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو اور غسل دونوں میں ہی مستحب ہے، واجب نہیں. یہ جمہور کا قول ہے، حنابلہ کے علاوہ دیگر جمہور یہ کہتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس کا ذکر نہیں. وہی بات کہ قرآن کریم کی آیت میں اس کا ذکر نہیں. بھائی قرآن کریم کی آیت میں کیسے ذکر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جب کیا دیا اپنے چہروں کو دھو لو، اور نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کر دی. آپ کا عمل قرآن کریم کی وضاحت ہے. جب آپ نے عمل سے وضاحت کر دی تو پھر بات تو واضح ہو گئی. اب کیا قرآن کریم میں ایک ایک لفظ کا الگ الگ ہونا ضروری ہے؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے ہے، یعنی آپ کا محض عمل ہے، آپ کا فعل ہے، اور آپ کے فعل سے کہتے وجوب ثابت نہیں ہوتا. ثابت کیسے نہیں ہوتا؟ آپ کا فعل بھی اور آپ کا قول بھی ہے، اور آپ نے اوپر پڑھ لی ہے کہ آپ نے حکم بھی دیا ہے. دوسری بات جو میں نے پہلے کہی، کہتے آیت وضو کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ناک اور منہ چہرہ میں سے نہیں ہے. کہتے چہرہ وہ جو سامنے سامنے ہو، اور ناک کا اندرونی حصہ اور منہ کا اندرونی حصہ چہرے میں شامل نہیں. لہذا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کہتے یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے. بس لقیت ابن صابرہ کی حدیث وہ جو آپ نے پڑھی ہے، جو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرے تو کلی کرے، یہ حدیث اس کو کہتے ہیں ضعیف. حالانکہ حدیث ضعیف نہیں، حدیث صحیح ہے. اور اس سے اوپر جو حدیث ہے وہ تو صحیح مسلم کی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اور ممکن ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث ان تک پہنچی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے ابو ہریرہ کی حدیث ان تک پہنچی نہ ہو؟ بہرحال انہوں نے زیادہ تر دلیل اسی بات کو بنایا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس لیے ان علماء کا خیال ہے کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے چہرہ دھونے کا، بازو دھونے کا، وہ تو رکن ہے وضو کے، وہ تو واجب ہے. اور جن کا قرآن میں ذکر نہیں ان کو مستحب کہہ دیا. اس بات پر ہم نے پہلے پوری تفصیل سے تبصرہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی اور آپ نے ان کو یعنی چہرے کے اندر شامل کیا کلی کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو، تو پھر کہا آپ کا عمل ان کے قیاس اور ان کے فہم سے مقدم ہے. تو راجح قول پہلا ہی ہے. اس کی دلیل کا بھی ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور رسول کے فرامین بھی ہے، اور آپ کا متواتر اور مسلسل عمل بھی ہے. تو وضو میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا دونوں ہی واجب ہے چہرہ دھونے کی طرح. اگلا مسئلہ ہے چہرہ دھونا. چہرے کا دھونا وضو میں اس کے آگے بات آ جائے گی کہ بالاتفاق یہ واجب ہے کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اس میں جن مسائل کا ذکر ہے، پہلے انہوں نے چہرے کی تعریف اور حد کی ہے. چہرے کی تعریف کیا ہے؟ چہرے سے مراد انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس سے وہ دوسروں سے مخاطب ہوتا ہے، یہ سامنا کرتا ہے. واضح ہے چہرے کا لفظ جو بالکل سامنے سب کو دکھائی دیتا ہے، اور جس سے انسان کی شناخت اور انسان کے جسم کا سب سے معزز حصہ ہے. چہرے کی حد کیا ہے؟ لمبائی میں سر کے بالوں سے لے کر، جہاں پر عموماً سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں کان سے کان تک، ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ چہرے کا حصہ ہے. اور جبڑے وغیرہ سب چہرے میں شامل ہے. اب چہرہ دھونے کا کیا حکم ہے؟ چہرے کا دھونا وضو کے واجبات میں سے ہے بالاتفاق، یعنی وضو کا رکن ہے، اور اس کا وجوب اور اس کا رکن ہونا کتاب و سنت اور اجماع سلف سے ثابت ہے. قرآن کریم میں بھی ہے، سنت رسول میں بھی ہے، اور اس پر تمام علماء کرام کا اجماع بھی ہے. صحابہ و تابعین سب کے اس بات پر اجماع ہے. کتاب اللہ میں ہے یہ آیت، پہلے آپ نے کئی دفعہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو. وائدکم، اور بازو دھو لو، المرافق، اپنی کونیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم، اور پاؤں دھو لو، الکعبین، ٹخنوں سمیت. تو اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا تو یہ واجب ہے. اس میں محل شاہد کیا ہے؟ یعنی دلیل کا لفظ کون سا ہے ہمارا؟ فاغسلوا وجوہکم، کیونکہ اس میں امر ہے چہرہ دھونے کا، اور عموماً امر وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے. اور اس سلسلے میں حدیث کے نبی اسلام نے ہمیشہ وضو میں اپنے چہرے کو دھویا ہے. یہ اس حدیث میں باقی تمام اعمال کا بھی ذکر آ جائے گا.
اس میں ہم ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دیں گے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ ان عمرو بن یحییٰ بن عمارہ عن ابیہ، یحییٰ بن عمارہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری، وکانت لہ صحبہ، جو صحابی تھے عبداللہ بن زید، وہ بیان کرتے ہیں قیل لہ، ان سے کہا گیا توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی سے کہا گیا کہ ہمیں اللہ کے نبی کا وضو کر کے دکھائیے۔ فدعا بإناء، انہوں نے ایک برتن منگوایا، فأکفا منہا علی یدی، اور اس سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈیلا، فغسلہما ثلاثا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل، یا تو پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا برتن میں۔ قدیم دور میں برتن سے پانی لے کر ہی وضو کرتے تھے یا پانی استعمال کرتے تھے، نل نہیں ہوتے تھے کہ اوپر سے یعنی نل کو گھمایا اور پانی مسلسل آنے لگا، ایسے نہیں تھا، اتنی سہولت نہیں تھی، تو برتن سے پانی لیتے تھے تو ہاتھوں کو باہر دھو لیتے، اور جب ایک دفعہ ہاتھوں کو دھو لیتے تو پھر برتن میں دائیں ہاتھ ڈال ڈال کے باقی عمل کرتے جاتے۔ اس لیے صحابی نے پہلے بار باہر ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، فاستخرجہ، اور پانی نکالا، فمضمض واستنشق من کف واحدہ، کلی میں کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے۔ یہ دیکھیے یہ الفاظ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک ہی چلو سے دونوں عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا ہو، کہ کلی کے لیے آپ نے الگ پانی لیا ہو اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ پانی لیا، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ بھی شاید ایسے کرتے ہوں کہ وضو کرتے ہوئے پہلے پانی لیتے ہیں اور 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، پھر پانی لیتے ہیں 3 دفعہ اور ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کرتے ہیں۔ یہ عمل سنت سے واضح ثابت نہیں، عوام یہ سارا عمل کرتی ہے، لیکن جو سنت سے سنت صحیحہ سے ثابت ہے نا وہ یہ ہے، اور عام طور پہ علماء اور عرب لوگوں کو ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ تو جب ہمیں علم نہیں تھا ہم بھی ایسے ہی عمل کرتے تھے کہ الگ الگ کرتے تھے، 3 دفعہ وہ پانی لیتے، 3 دفعہ 6 دفعہ پانی لیا جاتا ہے اس طرح۔ لیکن یہ عمل جب سنت سے پوری طرح صحیح انداز میں ثابت نہیں ہے تو یہ مسنون عمل ہمیں اپنانا چاہیے کہ ایک چلو لیں بھر کے پانی سے، آدھا منہ میں ڈالیں اور آدھا ناک میں ڈالیں۔ شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن 2-3 دن پریکٹس ہو جائے تو انسان عادی ہو جاتا ہے، اب ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بیسک پریکٹس کریں آپ، کیونکہ آپ نے یعنی فقہ اور سنت پڑھنا شروع کی ہے تو جو پڑھیں جو صحیح انداز میں آپ سمجھیں اور پڑھیں، پھر اس پر عمل بھی کریں، اس عمل کی عادت بنائیں۔ سب حدیث میں واضح موجود ہے، فمضمض واستنشق، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، من کف واحدہ، ایک ہی چلو سے۔ باقی تمام صحیح بخاری مسلم دیگر حدیث میں ایسے ہی آپ کو ملے گا۔ ففعل ذلك ثلاثا، آپ نے عمل 3 مرتبہ کیا۔ ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، فاستخرج، پانی نکالا، فغسل وجهه ثلاثا، اور چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یدہ فاستخرج، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور پانی باہر نکالا، فغسل یدیہ الی المرفقین مرتين، مرتبہ، اپنے بازو دھوئے کونیوں سمیت 2 مرتبہ، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ ثم ادخل یدہ فاستغفر، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور پانی نکالا، فمسح برأسی، سر کا مسح کیا۔ کیسے؟ فاقبل بیدیہ وادبر، پہلے ہاتھوں کو سامنے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے ہاتھوں کو آگے لے آئے سر کے مسح میں۔ یہ تو یوں سر کا مسح کیا جاتا ہے، پہلے یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے ہیں اور سر کے پچھلے حصے تک لے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ ثم غسل رجليه، پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔ آگے سر کے مسح میں تھوڑی سی مزید گنجائش آئے گی تو سر کے مسح میں ہم اس کا بیان کر دیں گے۔ ثم غسل رجليه الى الكعبين، پھر اپنے پاؤں دھوئے ٹخنوں سمیت۔ ثم قال، پھر حضرت عبداللہ بن زید کہنے لگے اس طرح وضو کرنے کے بعد، هكذا كان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ اس میں چہرہ دھونے کا اور باقی اعمال وضو کا بیان ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں محل شاہد یعنی جو ہماری دلیل ہے، فغسل وجهه ثلاثا، آپ نے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ وضو میں چہرہ دھونے کے وجوب پر امام طحاوی، امام ابن حزم، حافظ ابن عبد البر، ابن رشد، ابن قدامہ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے فقہا کا اجماع نقل کیا، سب کا اس پر اتفاق اور اسی کو کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اور حکم موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب وضو میں جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو جس کے چہرے پر داڑھی ہو، سنت رسول سجی ہو، تو کیا وضو کرتے ہوئے داڑھی کو چہرے کے ساتھ دھونا اور داڑھی پر بھی پانی پھیرنا لازم ہے کہ نہیں؟
جب وضو میں چہرہ دھونا واجب ہے تو کیا داڑھی کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا کہ نہیں؟ کیا داڑھی کا دھونا بھی واجب ہے کہ نہیں؟ اس کے جواب کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور جواب میں ہے کہ عموماً داڑھی تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلے ہلکی اور چھوٹی، چھوٹی داڑھی ہے، کسی داڑھی سے آتی ہے، یا بعض کے بال یعنی اتنے گھنے نہیں ہوتے، ہلکے ہوتے ہیں۔ تو ہلکی داڑھی کا ضابطہ یہ ہے کہ چہرے کی جلد نظر آتی ہو بالوں کے اندر سے۔ جب چہرے کی جلد نظر آتی ہے، داڑھی اتنی ہلکی ہے، تو جب آپ وضو کریں گے آپ کا چہرہ بھی دھونا ضروری ہے، چہرے کا اندرونی حصہ بھی، یعنی چہرے کی جلد بھی، اس پر بھی پانی ڈالنا ضروری ہے، اور بالوں کا گیلا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ آسان ہے، جیسے آپ چہرہ دھوئیں گے تو جلد پر بھی پانی چلا جائے گا، جلد بھی تر ہو جائے گی، اور اوپر جو بال ہیں وہ بھی دھل جائے، کیونکہ وہ معمولی ہوتی شروع شروع میں۔ تو جو ہلکی اور چھوٹی داڑھی ہے، جو چہرے کی جلد کو نہ ڈھانپتی ہو، جس سے چہرے کی جلد یعنی نظر آتی ہو صاف، اسکن صاف نظر آتی ہو، اس میں داڑھی اور اس کے نیچے کی جلد دونوں کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی چہرے کا حصہ ظاہر ہوگا وہ چہرے میں ہی شمار کیا جائے گا۔ دوسری قسم ہے گھنی اور بھاری داڑھی، جو نیچے والی جلد کو ڈھانپ لے، یعنی بال گھنے ہو جس سے چہرے کی جلد نظر نہ آئے، اسکن نظر نہیں آتی، اوپر بال ہی بس بال دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں صرف داڑھی کے ظاہری حصے پر پانی بہانا ضروری ہے، جو اوپری حصہ ہے اس کو دھو لیں، اور اسکن کے اندر تک پانی پہنچانا یعنی اسکن کو تر کرنا لازم نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں پر تکلف کیا ہے، بعض علماء کے نزدیک اندرونی حصے پر بھی پانی بہانا ضروری ہے، لیکن اندر سے نہ دھونے پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، یعنی فقہاء اربعہ کا اتفاق ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہو اور اندر سے جلد نظر نہ آتی ہو تو اندر سے دھونا لازم نہیں، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی قول اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کا ہے۔ یہاں پر داڑھی جب گھنی ہے اور اندر سے جلد نظر نہیں آتی، اس نے جلد کو ڈھانپا ہوا ہے، تو ظاہری داڑھی کا حصہ تر ہو جاتا ہے، تو یہ کافی۔ اس کی دلیل یہاں پر اللہ کا فرمانا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اللہ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا، اور چہرہ اسے کہتے ہیں جو سامنے ظاہر نظر آتا ہے، تو جو اندر چھپ گیا اس کو چھوڑیں، اس کو دھونے کا تکلف نہ کریں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا، اور چہرہ اسے کہتے ہیں جس سے سامنا کیا، یعنی جو سامنے نظر آتا ہے یا جس سے انسان مخاطب ہوتا ہے، لہذا جو جلد یا حصہ بالوں کے نیچے چھپ جائے اسے نہیں دھویا جائے گا، کیونکہ وہ لفظ وجہ سے خارج ہے، اس پر وجہ کا اطلاق نہیں ہوتا، جو سامنے نظر آ رہا بس اس کو دھو لے وہی کافی ہے۔ اور اس پر حضرت ابن عباس کی یہ روایت بھی دلیل بنتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ مرۃ، کہ نبی اسلام بسا اوقات ایک ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھوتے تھے، کہ رسول اللہ نے فرمایا وضو فرمایا ایک ایک بار، یعنی آپ نے ہر عضو کو ایک ایک بار دھویا۔ جب چاری داڑھی گھنی ہو اور ایک دفعہ چہرے پر پانی ڈال لیں تو ظاہر ہے کہ پھر اندرونی حصہ تو تر نہیں ہوگا۔ جب داڑھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی آپ کی داڑھی، آپ کے چہرہ مبارک پر، تو اندرونی حصہ جب ظاہر نہیں ہو رہا، ایک دفعہ پانی ڈالنے سے وہ کیسے تر ہو سکتا ہے؟ یہی استدلال ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ایک چلو پانی سے چہرے اور گھنی داڑھی کا دھونا ممکن نہیں ہوتا، ناممکن ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف داڑھی کے ظاہری حصے کو چہرے سمیت دھویا ہے، باطنی اندرونی حصے کو نہیں دھویا۔ تیسری قسم داڑھی کی وہ جو لمبی داڑھی ہو، یعنی نیچے تک لٹکتی ہے، جو نیچے تک لٹکتی ہے، سینہ یا اس سے نیچے تک جاتی ہے، بعض کی داڑھی بہت لمبی ہوتی ہے جو سینے یا اس سے بھی نیچے تک پہنچی ہوئی ہو، تو اس میں صرف جو چہرے کے قریب قریب بال ہیں، صرف اس حد تک تر کرنا ضروری ہے کہ نیچے لٹکتی داڑھی ساری کو تر کرنا چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ لمبی لٹکتی داڑھی کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا کہ نہیں۔ اس میں فقہاء کرام کے دو طرح کے قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لمبی داڑھی کو کے ظاہر کو چہرے کے ساتھ دھونا واجب ہے، یعنی سامنے سے جتنی بھی داڑھی لمبی ہے اوپر والے حصے پر پانی پھیر لیں، سامنے والے حصے کو دھو لیں، یہ کافی ہے، چہرے کے ساتھ اس کو دھونے میں شامل کریں گے۔ آیت وضو ان کی دلیل ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً چہرہ دھونے کا حکم دیا، میں اس حکم کو داڑھی یا غیر داڑھی والے کے ساتھ خاص نہیں کیا، لہذا ہر وہ حصہ جس پر وجہ کا اطلاق ہوتا ہے اسے دھونا واجب ہے، تو جو بھی سامنے ہوگا اس کو دھونا واجب ہوگا۔
مزید یہ کہتے ہیں کہ وجہ یعنی چہرہ اسے کہتے ہیں جس سے آدمی مخاطب ہو یا سامنا کرے، لہذا نیچے کی طرف بڑی ہوئی داڑھی بھی اس حصے میں شامل ہے جس سے سامنا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ بڑی ہوئی داڑھی اصل چہرے کے تابع ہے، لہذا جو حکم اصل کا ہوگا وہی حکم تابع کا ہوگا، یعنی چہرے کے تابع ہے، چہرے کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ تو چہرہ جب دھونا واجب تھا، اب اس کے اوپر متصل جو چیز ہے وہ چہرے کے حکم میں اس کو بھی ظاہر کو دھونا اور ظاہر پر پانی پھیرنا لازم ہوگا۔ دوسرا قول یہ کہ لمبی اور بڑی ہوئی داڑھی کا دھونا واجب نہیں، یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور شافعیہ کا ایک قول ہے، امام احمد سے دوسری روایت۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسے بال ہیں جو واجب کے محل، یعنی چہرہ جو دھونے کی جگہ اس کو کہتے ہیں واجب کا محل، محل وجوب جو چہرہ ہے اس سے کہتے ہیں اضافی بال ہے، بالکل ایسے جیسے سر کے بڑے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ جیسے سر کے پیچھے تک اگر لمبے بال ہوں تو سارے آخر تک بالوں پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، بلکہ اس حصے تک ہاتھ پھیرتے ہیں جہاں تک بال ہوں۔ جیسے ان پر مسا واجب نہیں، ویسے ہی زیادہ بڑی ہوئی داڑھی کا دھونا بھی ضروری نہیں۔ یہ قیاس کیا انہوں نے، یعنی چہرے کو سر کے بالوں پر قیاس کیا، چہرے کی داڑھی کو سر کے بالوں پر قیاس کیا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ عموماً آدمی داڑھی کے اسی حصے سے دوسروں کا سامنا کرتا ہے جو چہرے کے متصل بعد ہو، جو چہرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے وہی چہرے کی ہوئی حکم میں آتی ہے، اور لہذا جو اس کے بعد کا حصہ ہو وہ چہرے میں داخل نہیں اور نہ اس کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن راجع موقف اور محتاط موقف پہلا ہی ہے کہ جڑ جتنی بھی لمبی اس کے ظاہر پر پانی پھیر لیں، یعنی جب آپ چہرہ دھوتے ہیں اور داڑھی کا خلال کرتے ہیں، داڑھی کا خلال بھی وضو میں مسنون ہے، وہ وضو میں مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک چولہے لے کر نبی صاحب خلال کرتے، جب خلال کرتے ہیں تو ظاہر اس پر بس ہاتھ پھیر لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ پہلا جمہور علماء کا موقف راجع ہے کہ دوسرا داڑھی جتنی بھی بڑی ہو وہ چہرے میں ہی شمار ہوتی ہے، اور اسے سر کے بڑے ہوئے بالوں پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ داڑھی پر تو لفظ وجہ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن سر کے بڑے ہوئے بالوں پر لفظ راس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ راس عربی میں بلندی کو کہتے ہیں، تو جو بال مقررہ بال اگنے کی حد سے تجاوز کر جائیں وہ اس میں شمار نہیں ہو۔ یہ مسئلہ کی وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہم نے چہرے اور داڑھی کے وضو میں دھونے یا تر کرنے سے متعلق پڑھ لیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، چہرہ دھونے کے بعد دونوں بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اللہ نے فرمایا کہ اپنے چہرے کے دھو لو اور بازو دھو لو کوہنیوں سمیت۔ یہ دونوں ہاتھوں کی بجائے بازو لفظ یہاں پر بولنے چاہیے، کیونکہ ہم اردو میں عام طور پر ہاتھ کا اطلاق صرف اس حصے پر کرتے ہیں جو کلائی سے پہلے ہاتھ کا اطلاق ہمارا یعنی بازو پر نہیں ہوتا، تو ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، اس کی بجائے یوں کہیے کہ بازو کا کونیوں سمیت دھونا۔ اس بات پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ بازو کا کونیوں تک دھونا واجب ہے، جیسے کہ آیت وضو میں ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے بازوں کو کونیوں تک دھو لو۔ بازوں کو کونیوں تک دھونے کے وجوب پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا کونیاں ان کو دھونا بھی واجب ہے، اس بات میں تھوڑا اختلاف۔ بازوں کو دھونے پر سب کا اتفاق ہے کونیوں تک، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الہ کا لفظ آتا ہے، اور الہ کا لفظ ہم اس کا معنی عام طور پہ تک کرتے ہیں، یعنی کوہنیوں تک اپنے بازوں کو دھو لو۔ لیکن کیا کوہنیاں یہ دھونے میں شامل ہیں کہ نہیں، کوہنیوں کو بھی بازوں کے ساتھ دھونا لازم ہے کہ نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بازوں کا کوہنیوں سمیت دھونا واجب ہے، یہ جمہور فقہاء کرام کا مذہب ہے کہ بازوں کا کوہنیوں سمیت دھونا واجب ہے۔ ان کے دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان نعیم ابن المجمر رحمہ اللہ قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء۔ نعیم بن عبداللہ المجمر تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے چہرے کو دھویا، وضو کامل انداز میں کیا، ثم غسل یدہ الجمنہ، پھر اپنے دائیں بازو کو دھویا، حتی اشرع فی العضد، حتیٰ کہ کوہنیوں سے اوپر والے حصے کو دھونا شروع کیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ عربی میں
یہ تین حصے کرتے ہیں ید کے. ویسے ید کا عربی میں اطلاق انگلیوں کے کنارے سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے، اور جو انگلیوں کے ساتھ متصل حصہ ہو یعنی ہاتھ کو عربی میں کف کہتے ہیں، ہتھیلی کف کہتے ہیں، اور کلائی کو ذراع کہتے ہیں، ذراع. اور کلائی کے بعد کوہنی، اس کو مرفق کہتے ہیں، اور کوہنی سے اوپر والے حصے اس کو یعنی کندھے تک اس کو عضد کہتے ہیں. عضد سے مراد یعنی بازو کا وہ حصہ جو کوہنی سے اوپر ہوتا ہے. بازو کا وہ حصہ جو کوہنی سے اوپر ہو اس کو عضد کہتے ہیں. کوہنی سے نیچے ذراع ہے، اس سے نیچے کف ہے. پہلے کف ہے جو انگلیوں سے متصل ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں کف. کف کے بعد کیا ہے؟ ذراع، اس کو کلائی کہتے ہیں. اور ذراع کے بعد ہے مرفق، درمیان میں جو جوڑ کوہنی کا آتا ہے. اور کوہنی سے اوپر والے حصے کو کندھے تک عضد کہتے ہیں، اور کندھے کو کاتفن کہتے ہیں. یہ عربی میں ان اعضاء کے نام ہے. تو لفظ عضد آیا تھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. کسبرائر نے وضو کیا، اپنے دائیں بازو کو دھویا، حتیٰ کہ کونی سے اوپر والے حصے کو بھی دھویا تھوڑا سا. جب کونی آپ دھوتے ہیں تو ظاہر کے اوپر والا حصہ تھوڑا سا دھل جاتا ہے ساتھ ہی. ثم یدہ الیسری، پھر بائیں بازو کو دھویا، حتی اشرا فی العضد، حتیٰ کہ کونی سے اوپر والے حصے کو بھی تھوڑا دھویا. ثم مسح راسہ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا. ثم غسل رجلہ الیمنی، پھر دائیں پاؤں کو دھویا، حتی اشرا فی الساق، حتیٰ کہ پنڈلی کا بھی کچھ حصہ دھو ڈالا. ثم غسل رجلہ الیسری، پھر بائیں پاؤں کو دھویا، حتی اشرا فی الساق، حتیٰ کہ پنڈلی کا کچھ حصہ بھی دھویا. ثم قال، ابو ہریرہ آخر میں کہنے لگے، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ میں نے اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث میں محل شاید کیا ہے؟ حتی اشرا فی العضد، حتیٰ کہ بازو کو بھی دھو ڈالا، یعنی بازو کا اوپر والا حصہ اس میں شروع ہو گیا اس کو دھونا. تو وجہ استدلال یہ ہے کہ صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں اپنا پورا بازو دھویا، پورا بازو تو نہیں لیکن کونی سے اوپر والے حصے کو بھی دھونا شروع کر دیا. اشرا کہتے ہیں شروع کر دیا اوپر والے حصے کو، مراد کونی کے بعد تھوڑا سا حصہ جو ساتھ دھل جاتا ہے اس کو بھی دھو ڈالا. اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے دیکھا. تو جب کونی سے اوپر والا حصہ دھویا تو یقیناً کونی بھی دھونے میں شامل ہو گئی. تو اس سے ثابت ہوا کہ کونی کا دھونا بھی وضو میں لازم ہے. بازو کے ساتھ کونی کو بھی دھویا جائے گا. الا بمعنی مع ہوگا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی مع المرافق. اسی طرح دوسری حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء الی مرفقیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اب اپنی کونیوں پر بھی پانی پھیرا کرتے تھے. ادار الماء الی مرفقیہ، کونیوں پر بھی پانی پھیرا کرتے تھے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ہاتھوں کے ساتھ اپنی کونیوں پر بھی پانی ملتے تھے، کونیوں بھی دھویا کرتے تھے. دوسرا قول ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کونیوں کا دھونا یعنی بازوں کے ساتھ، ہاتھوں کے بجائے لفظ بازوں بولنا چاہیے، غلطی ہے یہاں پر جگہ بار بار، کہ بازوں کے ساتھ کونیوں کا دھونا لازم نہیں. یہ قول احناف میں سے امام ظفر اور ظاہریہ کا، اور امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ ان دونوں سے ایک ایک روایت ہے. تو ان فقہا کا موقف ہے کہ بازو میں کونیوں کا دھونا لازم نہیں. ان کی دلیل آیت وضو ہے. آیت وضو میں ان کا استدلال یہ کہتا ہے الہ وہ حد تک آتا ہے، تک اس کا ترجمہ کرتے ہو ایدیکم الی المرافق، اپنے بازو دھو لو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیاں دھونے میں شامل ہیں. کہتے ہیں استدلال یہ ہے ان کا آیت وضو میں کہ لفظ الہ یہاں انتہائی غائب کے لیے، یعنی یہاں تک انتہا ہے دھونے کی، یہ غائب کی انتہا ہے، یہاں تک حد ہے دھونے کی، لہذا اس کے بعد کا حصہ اس میں داخل نہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے نا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو رات تک. تو رات تو روزے میں شامل نہیں ہے، پورا رات شروع ہونے تک، اس میں روزہ رات میں داخل نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر ہے ویسے ہی اس آیت میں، آیت وضو میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، اپنے بازو دھو لو کونیوں تک. تو کونیاں دھونے میں شامل نہیں. یہ لغوی مسئلہ ہے کہ الہ غائط کے لیے آتا ہے کہ مع کے لیے آتا ہے. لغت میں الہ کا لفظ غائط کے لیے بھی آتا ہے، یعنی حد بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور مع کے لیے بھی آتا ہے. اور اس میں اصول یہ ہے ویسے
کہ جب حد اور محدود، حد ہے کہ جہاں تک شریعت نے حکم دیا، اور محدود اس کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کا ساتھ ذکر ہو۔ جب حد اور محدود دونوں کی جنس ایک ہو، دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، اور جب دونوں کی جنس مختلف تو حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسے اللہ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، یہاں پر بازو اور کوہنی ان کی جنس ایک ہی ہے۔ جب جنس ایک ہو تو حد اگلے حد اور اس کے ساتھ والا حصہ کوہنی بازوؤں کے ساتھ شامل ہے، اور جب جنس مختلف ہو جاتی ہے میں ثم أتموا الصيام إلى الليل، یہاں پر رات و دن کی جنس سے نہیں ہے، تو دن کے اختتام تک روزہ پورا کرنا ہے۔ رات رات چونکہ دن کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے رات وہ الہ کے حکم میں شامل ہے۔ روزہ پورے کرنے کے حکم میں الہ شامل ہے، یہاں پر الہ غائب اور حد کے، یہی اس نے جمہور نے اس کا جواب دیا ہے۔ جمہور نے کہا کہ بعید من المرافق میں لفظ الہ بمعنی مع، یعنی ساتھ کے معنی میں ہے، لہذا درست معنی یہ یوں ہوگا، اور دھو لو اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت، اور یہ کلام عرب میں عام ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ الہ یہ حد کے معنی میں یہاں پر نہیں آیا، بلکہ مع کے معنی میں، اے وَإِذَا خَلَوْا مَعَ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ خلوت کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو ان کو کہتے ہیں نما، یعنی منافق اپنے رئیسوں سے اور اپنے شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ یا خلوت میں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ۔ تو اس آیت میں الہ مع کے معنی میں ہے، اور اس کی لغوی تفسیر یوں نحو میں ایسے کی گئی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب جنس دونوں کی ایک ہو تو دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، جب جنس مختلف ہو تو الہ بمعنی حد ہوتا ہے، بمعنی مع نہیں ہوتا۔ امام مبرد نحوی، نحو کے بڑے امام ہیں مبرد، سیبویہ مبرد، یہ نحو کے بڑے بڑے امام ان کا شمار ہوتا ہے۔ مبرد نحوی کہتے ہیں حد جب محدود کی جنس سے ہوگی تو محدود میں سے شمار ہو۔ یہاں پر حد اور محدود کیا ہے اس آیت میں آپ سمجھیے، وَأَيْدِيَكُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، حد ہے الہ، اور اس کے بعد المرافق، جی حد اور محدود یہاں پر دونوں کی جنس کا مسئلہ ہے۔ امام مبرد نحوی نے کہا حد جب محدود کی جنس سے ہوگی تو وہ محدود میں شمار ہوگی، اور اگر اس کی جنس سے نہ ہو تو اس محدود میں سے شمار نہ ہوگی۔ ان کا سارا کلام ہے، وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا کہ عرب خرید و فروخت کے وقت کہتے ہیں بعتک الثوب من الطرف الى الطرف، کہ میں نے تجھے یہ کپڑا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فروخت کر دیا، یعنی سارا کپڑا۔ ایسا کہنے سے کپڑا جانبین سے بیع میں داخل ہو جاتا ہے، دونوں جانب سے، دونوں جانب کا کپڑا ہی بیچنے میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی کپڑے کی جنس سے ہیں۔ لہذا روزہ رات میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جنس دن ہے، رات نہیں۔ یعنی جو جمہور نے کہا تھا نا، جو بعض ائمہ نے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم پھر روزہ پورا کرو رات تک، یہاں پر الی مع کے معنی میں نہیں، الی مع کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ روزہ ہم دن کے وقت پورا کرتے ہیں اور رات دن کی جنس سے نہیں، جبکہ یہاں پر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں پر جو مرفق ہے، جو کوہنی ہے، وہ بازو کی جنس سے ہے، اس لیے کوہنی کا وہی حکم ہے جو بازو کا حکم ہے۔ یہ محدود یہ حد کے اندر شامل ہے، بازو کے اندر شامل ہے، اس کا حکم بازو والا ہی ہے۔ تو یہی موقف راجح ہے، اور تقریباً اسی پر اتفاق ہے، دوسرا موقف شاذ کا ہے۔ تو بات واضح ہوگی کہ جب ہم بازو دھوتے ہیں تو بازو دھونے میں کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں، اور سنت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے جو آپ نے اوپر سب تفصیل پڑھ لی ہے۔ تو آج ہم نے جو مسائل پڑھے، دوبارہ میں خلاصہ ان کا ذکر کر دیتا ہوں، درمیان میں انقطاع آ جاتا ہے تو بات تھوڑی ادھوری ہو جاتی ہے اور ربط مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اعمال وضو میں سب سے پہلے نیت کے حوال پڑھے کہ رفع حدث کی نیت کی جاتی ہے، اور دوسرا میں نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے یہ ذکر کیا کہ شروع میں نبی اسلام نے ہمیشہ وضو کے شروع میں ہاتھوں کو دھویا ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ وضو پورا کرنا ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر سیدھا ہی پانی لے کر منہ میں ڈالنا شروع کر دیا، کلی کرنا شروع کر دیا۔ باقی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو میں واجب ہے، دونوں واجب ہے، یہی موقف راجح ہے، کیونکہ قرآن نے چہرہ دھونے کا ذکر کیا، اور منہ اور ناک یہ چہرے کا حصہ ہے، اور نبی اسلام کے قول سے
اور آپ کے عمل سے بھی، آپ کے حکم سے اور آپ کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور چہرہ دھونا یہ بالاتفاق واجب ہے، کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے اندر، حدیث میں بھی اس کا ذکر واضح ہے، ہر حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور داڑھی اگر ہلکی ہو، جس سے اندر سے سکن نظر آتی ہو، تو بال اور اندر سے یعنی سکن اور جلد کو تر کرنا دونوں کو ضروری ہے۔ اور اگر بھاری ہو، گھنی ہو، تو اوپر ہاتھ پھیر لیں، پانی پھیر لیں، کافی، اندر تک تر کرنا لازم نہیں۔ اور جو داڑھی لمبی ہوتی ہے، لٹکتی داڑھی، تو ظاہری حصے پر پانی پھیر لیا جائے، وہ بھی چہرے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد بازوں کو کونی سمیت دھونا ہم نے پڑھا، تو یہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ راجح قول یہ ہے کہ کونیوں کا بازوں کے اندر دھونا شامل ہے، اور یہ سارا ہی لازم ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں ساری ہم نے اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔